بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام کو رحمتوں، برکتوں، بے پناہ بخششوں والا ماہ مقدس ماہ رمضان کریم، اس کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نور کے راوی ہیں، اور یہ کتب احادیث و تفاسیر اور کتب سیرت کے اندر یہ حدیث پاک بڑی معروف ہے۔ اہل ایمان ماہ رمضان کریم کی آمد پہ ہمارے خطبہ، ہمارے واعظین کثرت کے ساتھ اس حدیث پاک کا بیان کرتے ہیں۔ اسے خطبہ استقبال ماہ رمضان کریم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ماہ شعبان المعظم کی آخری گھڑیوں میں، آخری ساعتوں میں وجہ تخلیق کائنات بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے ایک مثالی عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ آئیے اس خطبہ استقبال ماہ رمضان کریم کی برکتیں اور لطافتیں اپنے سینوں میں محسوس کیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر رحمتوں برکتوں والا ماہ مقدس سایہ فگن ہو رہا ہے۔ وہ کیسا مہینہ ہے؟ میرے محبوب خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں۔ وہ کتنی برکتیں لے کے مہمان تشریف لا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا شہر عظیم، عظمتوں والا مہینہ ہے، شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اے اہل ایمان، یہ مہینہ کس قدر رحمتوں، برکتوں اور بخششوں والا ہے۔ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، اس کے دن کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور رات کے قیام کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک نفل پڑھیں، اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر دل کرتا ہے نا بندہ جھوم کے کہے سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک فرض اس ماہ رمضان کریم میں ادا کرے، اللہ 70 فرائض جتنا بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب نے مزید کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام سے اس ماہ رمضان کریم کی حضور برکتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، حضور تعارف فرما رہے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہیں، جناب فاروق اعظم حاضر خدمت ہیں، جناب عثمان غنی ذی النورین موجود ہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا حاضر خدمت ہیں، حضرت سلیمان فارسی موجود ہیں۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان سنو، یہ شہر الصبری، یہ صبر والا مہینہ ہے۔ بندہ بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اور صبر کی جزا تو پھر خدا کی جنت ہے۔ آئیے سنیے میرے محبوب نے مزید کیا ارشاد فرمایا، فرمایا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ انس کا مہینہ ہے، یہ پیار محبتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کر کے خدا کا لطف، خدا کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے سنیے اہل ایمان، میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان کریم میں روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے نا، اللہ 3 عظمتیں، 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، روزہ افطار کروانے والے کے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ ارشاد خداوندی، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، انعام خداوندی سماعت کیجئے۔ میرے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا، اس کو دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی،
میرے سامع، اس حدیث رسول کو سننے والے، یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب اللہ روزہ افطار کرنے والے کو بھی عطا فرمایا کرتا ہے۔ آئیے سنیے، ماہ رمضان کریم کی برکتیں ختم نہیں ہو رہی۔ میرے لجپال کریم کی خدمت میں صحابہ کرام نے جب یہ برکت محبت بھرا خطاب سنا نا، صحابہ کرام نے عرض کی، قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی، اے جان کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، محبت سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ استطاعت نہیں رکھتا، جو کسی کا روزہ افطار نہیں کروا سکتا، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ وہ اس ماہ مبارک کی برکتیں کیسے سمیٹے؟ آئیے سنیے، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُعْتِ اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَسْقَةٍ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ او شربت مما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا جس نے ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، ایک کھجور کے ساتھ روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اسے بھی یہی اجر اور ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ آئیے سنیے، اگلے حدیث نور کے لفظ سنیے، جھوم جائیے، وجد کیجئے، اللہ نے مال دیا ہے، آئیے دل کھول کر ماہ رمضان کریم میں روزہ داروں کے، اہل ایمان کے روزوں کی افطاری کا سامان کیجئے، اور اپنے لیے خدا کریم کی اور رسول کریم کی لطافتوں اور محبتوں اور بے پناہ شفقتوں اور نظر کرم کے حصار میں اپنے آپ کو کیجئے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ دار کو سیر ہو کر کھانا کھلایا، اس کی افطاری کا وسیع اہتمام کیا، فرمایا اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آئیے حدیث نور کے آخری لفظ سنیے، میرے محبوب نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، اس کی ابتدا اول رحمت ہے، اس کا درمیان بخشش ہے، اس کا آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ آئیے حدیث نور کے آخری لفظ، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی میں، ٹائمنگ میں، شیڈول میں، اپنے اس کے دورانیے میں تخفیف کرتا ہے، اللہ 2 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے، اللہ اس مالک کے زندگی بھر کے گناہ معاف کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے آگ سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ آئیے اللہ کریم سے التجا کیجئے، مالک یہ برکتیں، یہ رحمتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، اور جب بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔